بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 26 شعبان منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ جو لوگ دولت چاہتے ہیں، جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، آج دولت والے منگل کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، کیونکہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، جو کہ قبولیت کا دن ہے۔ اس دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہو زاری کرتا ہے، لیکن آج 26 شعبان منگل کے دن اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی خزانے لوٹنے والا؟ ہے کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا؟ تو آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور جب دولت والے منگل کے دن دولت کا خاص اور شرطیہ عمل پڑھا جاتا ہے، پھر غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ایک ولی، کوئی بندہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے نصیب میں بہار چاہتے ہو، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہو، تو آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے۔ میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹھی ہیں، بندشوں کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے، شادی تاخیر کا شکار ہے، تو آج 26 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یقین ہی آتا تو آج ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ سے ضد کر کے مانگو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، آج کل کی لڑائی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ آج ہر گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے، میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے، گھر کا ماحول خراب ہے تو پیسے کی وجہ سے۔ جب تمام مسائل پیسے کی وجہ سے ہی ہیں، تو کیوں نہ پھر پیسوں کا حل کیا جائے، تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھا جائے جس کے پڑھنے سے رزق و دولت کا سیلاب آ جائے، جس کے پڑھنے سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اللہ کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ 1,00,000 مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ جو بے اولاد ہے، اولاد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ بیٹیوں سے نوازتا ہے، اللہ بیٹوں سے نوازتا ہے۔ جو کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، اللہ قرض سے مکمل خلاصی عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ لا علاج بیماری کو ریشے ریشے سے نکال دیتا ہے۔ آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج 26 شعبان منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے،
اس گھر میں رزق اور دولت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ کیوں؟ جب آپ اس خاص الخاص وظیفے کو پڑھیں گے اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اچانک غربت، تنگ دستی کامیابی میں بدل جائے گی۔ اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جو آپ کو تانے دیتے ہیں، جو آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، منتیں کر کے پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کون سا وظیفہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ آپ کے تو حالات ہی بدل گئے۔ صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتی رہتی ہوں۔ اب آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج 26 شعبان منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی مقروض ہے تو قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج دولت والے منگل کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے یا قہار کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہار کو 11 بار پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ جب آپ 11 بار یا قہار کو پڑھ لیں
تو اب آپ نے پوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، جیسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کلمات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج 26 شعبان منگل کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، یہ دولت کہاں سے آئی ہے۔ صرف 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ آج آپ یا فتاح یا کریم پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم عرش الہی پر بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے۔ جب یا فتاح یا کریم کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ بس آج آپ نے 26 شعبان منگل کے دن یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم دو بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 26 شعبان دولت والا منگل ہے اور آپ کو میں نے دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 خاص اعمال بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال جیسے ہی آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو مرد حضرات اپنے پرس پر پھونک مار دیں، عورت اپنے بٹوے پر پھونک ماریں، گھر میں موجود پیسے زیورات پر پھونک مار دیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے،
تو آج 26 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس آپ سچی نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑے تو غنی ہو جائے، امیر پڑے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔